نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 50 سے 56 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ آیت 50: یا قوم لا أسألكم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ 51 آیت 51: یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ آیت 52۔ ترجمہ: اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم محض افطرا پرداز ہو۔ اے قوم، میں تبلیغ پر تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ تو میرے خالق کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قوم والو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر اس کے آگے توبہ کر لو، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار میں برسانے والے بادل بھیج دے گا اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا، تم مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 50 سے 52 کا تفسیر۔ آیت 50: حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی۔ ہم نے عادیوں کی طرف ہود کو نبی بنا کر بھیجا جو انہیں توحید کی تعلیم دیتے تھے اور شرک و بت پرستی کی برائی کرتے تھے اور بتوں کی مذمت کرتے تھے جنہیں عادیوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کے نام گڑھ کر انہیں معبود بنا لیا تھا۔ آیت 51: اے قوم، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، یہاں تک کہ میں تمہاری خیر خواہی پر تم سے اپنا حق محنت بھی نہیں مانگتا، میں تو اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہوں۔ اگر مجھ سے اللہ راضی ہو گیا تو مجھے بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ اسی نے مجھے بنایا اور پال پوس کر پروان چڑھایا۔ کیا تم ایسی موٹی بات بھی سمجھنے سے قاصر ہو کہ جو بلا طمع کے خلوص کے ساتھ تمہاری دنیا اور تمہارے دین کی اصلاح کا آرزو مند ہے، اس کی بات جھوٹی ہوگی؟ آیت 52: یہ میری خیر خواہی ہی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کی بلک بلک کر اپنے رب سے معافی مانگ لو، کثرت سے استغفار کرتے رہو، اس کے آگے گڑ گڑا کر توبہ کر لو اور مستقبل میں اللہ کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم میں یہ دو خوبیاں پیدا ہو گئیں تو پھر اللہ آسمان سے تمہیں روزیاں عطا فرمائے گا، تمہارے تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور آبرو قائم رہے گی، وقت پر حسب ضرورت آسمان سے بارش ہوگی، پیداوار میں اضافہ ہوگا، اقتصادی اور معاشی ترقی ہوگی اور تم رب کی برکتوں سے مالا مال، خوشحال اور فارغ البال ہو جاؤ گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو استغفار کو چمٹ جائے اللہ اسے ہر غم سے خلاصی اور ہر تنگی سے کشادگی بخشتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ قالوا یا ہودو ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، آیت 53۔ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، آیت 54۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، آیت 55۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، آیت 56۔ ترجمہ: عادیوں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش کی ہی نہیں، ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبود چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کسی معبود کی جھپیٹ میں آ گئے ہیں۔ فرمایا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں ان بتوں سے متنفر ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، لہذا تم کو جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، یقین مانو میرا رب قطعی صحیح راہ پر ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 53 سے 56 کا۔ تفسیر۔ آیت 53، دعوت توحید پر عادیوں کا جواب۔ عادیوں نے اللہ کے نبی کی نصیحت سن کر یہ جواب دیا کہ آپ نے توحید پر ہمارے سامنے کوئی دلیل تو رکھی نہیں، صرف آپ کا یہ کہنا کہ اللہ ہی کو معبود مانو اور بت پرستی کو چھوڑ دو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تاوقت یہ کہ توحید کی خوبیاں اور شرک کی برائیاں دلائل سے بیان کر کے ہمیں قائل نہ کیا جائے۔ ہم تو آپ کو سچا مانتے ہی نہیں، اور نہ ہمارا آپ پر ایمان ہے۔ دلیل کا مطالبہ جہالت پر مبنی ہے، ورنہ ہود علیہ السلام کے مبارک واز میں توحید کے قطعی دلائل موجود ہیں۔ پھر جب توحید قطعی دلائل سے ثابت کی گئی تو بت پرستی کی بھی تردید ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ جو رب العالمین ہے اور جس نے مجھے، تمہیں اور تمام کائنات کو پیدا کیا، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ جب کوئی خالق و رب نہیں تو کسی میں معبود بننے کی صلاحیت بھی نہیں۔ مگر قوم کی جہالت کی حد ہو گئی، صاف کہہ دیا کہ آپ بلا دلیل بات کر رہے ہیں۔ آیت 54 اور 55۔ انبیاء صحیح الدماغ ہوتے ہیں، بولے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ چونکہ آپ ہمیں دیوتاؤں کی عبادت سے روک رہے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہو نہ ہو ضرور آپ کسی دیوتا کی مار میں مبتلا ہیں۔ کسی نے جھنجھلا کر آپ کو دیوانہ اور ہوش و خرد سے بیگانہ بنا دیا ہے۔ آپ نے قوم کا یہ نامعقول جواب سن کر فرمایا، اچھا اگر یہی بات ہے تو میں نہ صرف تم کو بلکہ حق تعالیٰ کو بھی گواہ بنا کر صاف صاف کہتا ہوں کہ میں ان تمام بتوں سے بیزار ہوں۔ نہ صرف تم بلکہ تمام طاغوتی قوتیں اور تمہارے جھوٹے دیوتا تمہارے ساتھ مل کر متفقہ طور پر مجھے مقدور بھر ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، نہ مجھے منٹ بھر کے لیے مہلت دیں اور نہ مجھ پر رحم کریں۔ جو کچھ کرنا ہے کر گزریں اور جو کچھ بس میں ہو عمل میں لائیں۔ آیت 56۔ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو نہ صرف میرا اور تمہارا بلکہ تمام کائنات کا مالک و بادشاہ ہے۔ مجال ہے کہ اس کی منشا کے بغیر کوئی کانٹا بھی چبھ ہو سکے۔ روئے زمین کے جانداروں کی چوٹیوں کے بال اس کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بھی اس کے حکم و قضا سے باہر نہیں۔ وہ انصاف پسند ہے، ظالم نہیں کہ تمہاری تدبیریں تکمیل تک پہنچنے دے۔ وہ سیدھی اور ہموار راہ پر ہے، مومنوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے اور فیاض و کریم ہے، جس کی خود و سخا غیر محدود ہے۔
جس کی جود و سخا غیر محدود ہے، اس کی دنیوی مہربانیوں کی وجہ سے موٹی عقل والے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ غور فرمائیے، آپ نے اس مبارک واعظ میں بھی توحید کی کیسی پکی دلیل بیان فرمائی کہ جب رب کے سوا کوئی نفع و نقصان پر قادر نہیں، جب اللہ شہنشاہ مطلق اور مختار کل ہے، جب اس کے ہاتھ میں کائنات میں سے ایک ایک کی باغ ڈور ہے، تو وہی حقدار عبادت ہے، اس کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں۔ بت تو پھر بھی جمادات ہیں، تم میں سے چلتا پھرتا کوئی شخص بھی اگرچہ وہ اونچے سے اونچے دینی یا دنیوی منصب والا ہے، حقدار عبادت نہیں۔ جب انسان حقدار عبادت نہیں تو جن اور فرشتے بدرجہ اولیٰ حقدار عبادت نہیں، چونکہ اس کائنات میں انسان سے اشرف کوئی چیز نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 50 سے 56 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔